پہلے تو کچھ براڈ ٹرینڈز کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، پھر میں ایران پہ آؤں گی اسپیسیفکلی۔ براڈ ٹرینڈز تو یہ ہیں کہ جہاں الیکشنز ہوئے ہیں حال میں، وہاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے اور لوگوں نے تبدیلی کو ترجیح دی ہے اسٹیٹس کو پہ۔ تو یہ تو ایوری الیکشن آلموسٹ، جو 4-5 الیکشن جن کی آپ بات کر رہی ہیں، ہر جگہ یہی ہوا۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ان سب ممالک میں انڈر لائن فیکٹر جو تھا وہ تھا معیشت، اکانومی، اور لوگوں کی پرسیپشن کہ دے آر ناٹ بیٹر آف بلکہ دے آر ورس آف۔ بلکہ یو کے الیکشن میں تو بہت ہی بڑا فیکٹر تھا اکانومی، ایران میں بھی بہت بڑا فیکٹر تھا، بیکاز جو سینکشنز ہیں انہوں نے ظاہر ہے ایرانین پبلک کی جو زندگی ہے بہت ہی مشکل کی ہے۔ سو یہ براڈ ٹرینڈز تو ہیں، اور براڈ ٹرینڈز میں سے پولرائزیشن بھی ہے کہ ان ممالک میں کافی حد تک ڈی پولرائزیشن ہے، اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ووٹرز کی نظر میں ہیز ناٹ ڈیلیورڈ۔ تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ پولیٹیکل سسٹمز آر بروکن، بٹ یہ ضرور ہے کہ وہاں پر جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ نہیں میچ کرتا جو پولیٹیکل سسٹم نے ڈیلیور کیا ہے۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، میرا خیال ہے جو اجازت دی تھی ایک ریفارمسٹ کینڈیڈیٹ کو رن کرنے کی، جس سے کہ وہ جیت گئے، پھر اس کی وجہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہاں بھی خوف تھا کہ جو پیداری گروپ ہے جو کہ ایکسٹریم الٹرا کنزرویٹو اور ایکسٹریم رائٹ ہے، کہ کہیں ان کا کینڈیڈیٹ نہ جیت جائے، اس لیے کہ جو ایران کی پولیٹیکل اور ریلیجس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ پیداری گروپ کا کوئی کینڈیڈیٹ جیتے، جس سے کہ بیکاز ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مغرب سے کوئی بالکل بات چیت نہیں ہونی چاہیے، اور گھر پہ بھی اسی قسم کی ریپریسو پالیسیز جاری رکھنی چاہیے۔ یہ میں نہیں سمجھتی کہ ایران کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے اجازت دی،